السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ مسلمان قوم کے لیے، امت مسلمہ کے لیے ایک انتہائی درد مندانہ، ایک انتہائی میں یہ کہوں گا کہ شرمناک اور احساس کے حامل ایک واقعہ ہے جس پر مسلمانوں کا بالکل توجہ نہیں ہے۔ آج دنیا میں ایک جگہ پر ہمارا قبلہ اول فلسطین پر جہاں پر ظلم ہو رہا ہے، امت مسلمہ کا خون بہہ رہا ہے، اور دوسری جانب ہماری عبادت گاہوں مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی امت مسلمہ کو اس کا کوئی بھی احساس نہیں ہے۔ ہمارے مسلمان یا تو پاکستان کے مسلمان الیکشن کی مصروفیات میں جو مگن ہیں، یا کہ آج کل PSL کا شروع ہونے جا رہا ہے، تو پاکستانی قوم کو صرف جو ہے PSL کا جو ہے فکر ہے، ان کو اور کوئی بھی جو ہے فکر نہیں ہے، ان کو کوئی احساس بھی نہیں ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور مساجد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے بابری مسجد کے بارے میں، جو کہ انتہائی مسلمانوں کے لیے ایک انتہائی جو ہے دکھ اور تکلیف کا سبب یہ بات بننے جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلے تو بابری مسجد کو پہلے آنے والے واقعے کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ 6 دسمبر 1992 کا وہ بد نصیب دن تھا جس دن انڈیا کے انتہا پسند ہندوؤں نے حکومت کی ملی بھگت اور نیم فوجی دستوں کی مدد سے تاریخی بابری مسجد کو شہید کر دیا تھا۔ اس کے بعد احتجاج کرنے والے 3000 مسلمانوں کو بھی انڈیا کے جو ہے انتہا پسند ہندوؤں نے شہید کر دیا تھا۔ بابری مسجد کا 20 سال مسلسل بھارتی سپریم کورٹ میں کیس چلتا رہا۔ پہلے تو بھارتی حکومت اور یعنی کہ بھارتی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ ہندوستان کی عدالت نے یہ بھی مان لیا تھا کہ ایسی کوئی دلائل نہیں ملے کہ بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر تھا۔ بھارتی عدالت کے فیصلے کے باوجود بھی انہوں نے ایک متنازع اور ایک انتہا پسندانہ فیصلہ جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر جو ہے تعمیر کیا جائے۔ اس فیصلے کے پیچھے بھارت کے انتہا پسند اور مسلم دشمن وزیر اعظم نریندر مودی کا جو ہاتھ ہے، جس میں انہوں نے ایک سازش کے تحت یہ فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ سے دلوایا ہے کہ بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر جو ہے بنایا جائے۔ بھارتی سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر جو ہے انڈیا کے بڑے بڑے مذہبی ہندو رہنماؤں نے جو ہے غصے کا اور ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اس فیصلے کا بالکل بائیکاٹ کیا ہے۔ تو ناظرین، ہمارے مسلمانوں کے لیے، ہمارے بذات خود مسلمان کے لیے ایک انتہائی افسوسناک یہ فیصلہ ہے۔ میں ایک مسلمان کی حیثیت سے اس فیصلوں کو مسترد کرتا ہوں اور بھارتی عدالت کے اس فیصلے کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ یہ فیصلہ مسلمان کسی بھی صورت میں قبول نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ ہم ہر محاذ پر اس فیصلے کا مقابلہ کریں گے، اس فیصلے کے خلاف اپنی آواز بلند کریں گے۔ میں اپنے اس ویڈیو پیغام اور اپنے YouTube چینل کے ذریعے دنیا کے مسلمانوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ بھارتی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف وہ اپنی آواز کو بلند کریں اور اس کی پرزور الفاظ میں مذمت کریں۔ بھارتی عدالت کے اس فیصلے پر مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ خاص کر ہندوستان کے مشہور فلمی اسٹار شاہ رخ خان، سلمان خان، عامر خان ہو یا سیف علی خان یا کسی بھی بڑے نامور شخصیت کی طرف سے اس حوالے سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ یہ ہمارے لیے ایک انتہائی افسوسناک عمل ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ تمام پاکستان اور ہندوستان کے مسلمانوں سے کہ بھارتی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف وہ اپنی آواز بلند کریں اور اس فیصلے کو
مسترد کریں۔ بہت شکریہ۔